السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے ضمن میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عام حکم اور اس کی حکمت پڑھیں گے۔ اس سے قبل چونکہ 3 گروہوں کا ذکر ہوا، پہلے متقین کا تذکرہ ہوا، پھر کافروں کا اور پھر منافقین کا۔ اب یہ جو حکم ہے یہ تینوں گروہوں پر مشتمل ہے، یعنی تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ چونکہ خطاب بڑا اہم ہے اور عام ہے تمام لوگوں کے لیے، لہٰذا ایک عمومی لفظ کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں سے اے مسلمانوں یا اے کافروں، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے مالک کی عبادت کرو، چونکہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ آج ہم عبادت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، اذکار یہ تو عبادت ہے، اور باقی کاروبار، شادی، غمی، اجتماعی اور انفرادی زندگی کے دیگر امور، اس سے عبادت کا کیا تعلق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی ہی ہے اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ لہٰذا ہر کام جس میں اللہ کا حکم ہم نے تسلیم کیا اور مان لیا وہ عبادت۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، یا کوئی بھی دنیاوی امور میں ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے اور اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہر چیز عبادت ہے۔ عبادت کا لفظی معنی ہے پست ہونا، جھک جانا۔ اسی سے عبد غلام کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے ماتحت وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں کا غلام ہے۔ تو عبد کے معنی غلام کے ہیں، اور عبادت کے معنی بندگی کرنا، غلامی کرنا، پست ہونا۔ اہل عرب ایک راستے کے بارے میں، جس راستے پر، کچے راستے پر جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جہاں چل کر جاتے ہیں وہ راستہ پست ہو جاتا ہے، یعنی عام زمین جو ہے نا وہ تو ذرا ابھری ہوئی سے نظر آتی ہے، لیکن وہ والا حصہ جس پر بار بار لوگ چل کر جائیں تو اس راستے کو اہل عرب کہتے ہیں طریق معبد، یعنی پست ہو گیا، ایک دم بیٹھ گیا وہ راستہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو پست کر دینا، اپنی چاہتوں کو پست کر دینا، اپنی مرضی کو نظر انداز کر دینا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا یہ مفہوم ہمیں خود سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو، شاگردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے کے بجائے ہم اپنی مرضی سے اس کام میں کچھ کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ مثلا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، ہم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے، بائیں ہاتھ سے پی لیتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے جانتے ہیں پھر بھی جلدی کے مارے کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے نا، یہ ہاتھ صحیح نہیں، اس لیے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا۔ تو ہم منہ تو ایک ہی ہے نا، 2 ہاتھ سے تو بیک وقت کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالیں گے،
تو اتنی دیر کے لیے اگر ہاتھ میں کوئی لقمہ ہے یا کوئی پیس ہے کھانے پینے کی بڑی چیز ہے، برگر وغیرہ ہے، تو کہتے ہیں وہ تو کیسے رکھیں گے، رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا پینا چاہیے۔ تو عبادت کا معنی ہے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کا حکم تسلیم کر لینا، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ نے تمام انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بچوں کو یہ بات ذہن نشیں کرائی جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، یہ بات اگر بچپن میں بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یقیناً وہ آگے چل کے اپنے اس سبق کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہمارا اولین مقصد جو ہے وہ ہماری خوشنودی نہیں ہے، یا لوگوں کی نقالی نہیں ہے، یا جدید فیشن کو اختیار کرنا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد نہیں ہے، بلکہ تخلیق کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا معنی صرف چند کام عبادت کے انجام دینا نہیں ہے، بلکہ تمام کاموں میں اللہ کا حکم مان لے، وہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کو لقمہ دیتے ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس میں بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ خاص میاں بیوی کا جو ازدواج تعلق ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حیرانگی ہوئی، اور بعض صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تمام امور میں تو ثواب اور عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ تو سراسر اپنی خواہشات کی تکمیل ہے کہ مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اس میں ثواب کا کیا کام ہے، یہ ثواب کا کام کیسے بن گیا، اس میں ثواب کیسے ملتا ہے، یہ تو ہماری اپنی خواہشات کی تکمیل ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تم ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل کرو، یعنی اجنبی مرد اجنبی عورت جن کا آپس میں رشتہ نہیں ہوا، تو گناہ ہے نہیں؟ فرمایا بالکل گناہ ہے، حرام ہے۔ تو فرمایا پھر حلال اور جائز طریقے سے مرد اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے، فائدہ اٹھائے، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو عبادت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عبادت چند نیکی کے کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں کہ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ دنیاوی کوئی بھی کام سیکھے، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو جائے، لیکن بنیادی سبق تاکہ اس کو یاد رہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو اور بہت ہی معصوم اور چھوٹا سا، ابھی کچھ بول نہیں سکتا، آنکھیں کھول نہیں سکتا، لیکن اس کی سماعت کام کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، اللہ اکبر، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ بولتے رہے تاکہ بچے کی تربیت شروع ہو جائے، اس کے ذہن میں یہ الفاظ رہیں۔ جیسے ہی بولنا شروع کرے گا، یہ الفاظ جانے پہچانے ہوں گے، وہ فوراً بولنا شروع کر دے گا۔ تو عبادت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ جو مشرکین مکہ کی طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، مثلاً سورج نکلنے سے روشنی ہوتی ہے تو سورج کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجوسی آج بھی آگ اور سورج کو سجدہ کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیسا بڑا دیوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سورج بھی کسی کے حکم کے تابع ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ ہر اچھی چیز کی، کوئی مجسمہ، کوئی مورتی، کوئی اللہ کا ولی، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ عبادت کے لیے اس کا انتخاب جائز نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہی الفاظ جناب ہود علیہ السلام نے، جناب صالح علیہ السلام نے، جناب شعیب، جناب ابراہیم، جناب لوط، تمام انبیاء کے الفاظ یہی تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آج غیر مسلموں سے تو، غیر مسلموں کو کیا کہا جائے، کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور پتھروں، مورتیوں، مجسموں یا مزاروں اور مقبروں کے آگے بھی جھک جاتے ہیں۔
کسی چیز کا ایسا احترام کرنا جس میں عبادت کی جھلک ہو یہ حرام ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے۔ جس طرح سے اللہ کو پکار کر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو کسی اور کو اس طرح سے پکارنا یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے ہم مال خرچ کرتے ہیں یا کسی مشکل سے نجات کے لیے نظر مانتے ہیں، تو اسی طریقے سے کسی غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک ہے۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے تعارف کروایا کہ اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر سارے دوسرے بزرگ یا دوسری تمام ہستیاں جن کے ساتھ لوگ ایسی عقیدت رکھتے ہیں وہ خود بخود خارج ہو گئے کہ کسی نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہو تو بتاؤ، پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یک کے بعد دیگرے مختلف مراحل سے 3 اندھیروں کے پیچھے اللہ نے تم کو ایک خاص شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ ذرا بتائیں کہ اس تخلیق میں کسی انسان کا، کسی جن، کسی فرشتے کا، کسی نبی، ولی، شہید کا کوئی عمل دخل ہے؟ حتیٰ کہ اس ماں کا عمل دخل نہیں، اس کو نہیں پتا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی خوبصورت ہے یا کم شکل و صورت ہے، ناک نقشہ کیسا ہے، رنگت کیسی ہے، کچھ نہیں پتا۔ نہ باپ کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، تو پھر کوئی اور؟ تو فرمایا کہ عبادت اس اللہ کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہیں وجود بخشا، یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے دنیا سے گزر گئے۔ تمہارے آباء و اجداد، سب کا خالق، سب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غیظ و غضب سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکو، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مفہوم کو کتنی اچھی طریقے سے یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ عبادت اس لیے اللہ کی جانی چاہیے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیوں کہ اس نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا، اللہ کے سوا کسی نے آسمان و زمین کے درمیان کوئی ایک ادنا اور معمولی سی چیز بھی پیدا نہیں کی، کوئی ہے ہی نہیں جو پیدا کر سکے۔ ہاں اللہ کی تخلیق کو جوڑ کر کوئی شکل و صورت بنا لیتے، مثلا مٹی اور پتھر لے کر کے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، مکان بناتے۔ پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی تخلیق سے، اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے وہ کچھ چیزیں تو بنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو اگر تم پیدا کرنا اللہ کے سوا کسی اور میں مانتے ہو تو ایک چیونٹی تو بنا کر دکھا دو سب مل کر، بلکہ ایک چیونٹی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، ایک پیر نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ پھر مزید آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کرو الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، جس پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، سیر و سیاحت کرتے ہو، لمبے لمبے سفر کرتے ہو، جس پہ سوتے ہو اور جس کی پیداوار سے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت اللہ نے آسمان کی شکل میں بنائی ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے بارش نازل کی، پانی اتارا۔ اس اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی کہے کہ آسمان فلاں نے بنایا ہے یا زمین کسی اور نے بچھائی ہے یا بارش کسی اور کے حکم سے نازل ہوتی ہے تو اس کو سامنے لاؤ، کوئی نہیں ہے ان میں سے ایک کام بھی کسی کی طرف کسی نے منسوب کیا ہو کہ جی فلاں شخص یہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج بہ من الثمرات، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے پھل اگائے ہیں، رزقا لکم، تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس اللہ کے ساتھ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون،
حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ جب تمہیں یہ علم ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تو پھر تم کسی اور کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا برابر ہمسر قرار دو، حالانکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور عبادت یعنی اللہ کی توحید یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھ لیں کہ ہماری عبادت، ہمارے تمام کاموں میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کی ساری اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارے باپ دادا کا خالق ہے، اور جس نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بچھائی، یہ بارش نازل کی، اور اسی نے اس سے زمین سے یہ پھل اور اناج اور غلہ اگایا، اور اسی کے ذریعے سے ہم کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو لوگ لا علمی بھی ایسا کرتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ بغیر توبہ کیے کوئی شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو اللہ کا یہ قانون اور اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا کہ اے نوح، اپنے مشرک بیٹے کے لیے آئندہ ہم سے دعا بھی مت کرنا۔ اور اسی طریقے سے جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہے کہ دونوں کافرہ تھیں اور جہنم میں جائیں گی۔ اور دیکھیں اللہ کا نظام کہ توحید جس کے دل میں آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جو بن جائے، وہ چاہے دشمن کے گھر میں کیوں نہ ہو، اللہ کا وہ مقرب بندہ ہے۔ فرعون سب سے بڑا ظالم اور سرکش، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہلانے والا، اس کی بیوی مسلمان ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت بناؤ اور تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہم بچوں سے یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، یہ کبھی ذکر نہیں کرتے کہ بیٹے آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بار بار یہ یاد دلائیں کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے تخلیق ہونے اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور اساتذہ نے اپنے شاگردوں کو یہ بات نہیں سمجھائی تو یقین کریں تربیت میں بنیادی خامی پوری زندگی رہ جائے گی کہ بچے سمجھیں گے ہمارا کام صرف پڑھنا اور دنیا کمانا ہے۔ دنیا کے لیے جس طرح سے ہمیں شعور اور آگہی دینی چاہیے یقیناً دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی تو بچوں کو شعور اور آگہی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ یہ بات کون سمجھائے گا ان بچوں کو کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔